بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جناب صدر، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں علامہ اقبال مصری ادیبوں کی نظر میں کے بارے میں گفتگو کروں گا. علامہ اقبال اپنی فلسفیانہ فکر اور آفاقی شاعری کی ذریعے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. ان کی فکر کا محور امت مسلمہ کی بیداری، اتحاد اور اسلامی تہذیب کا احیاء تھا. مصر جو ہمیشہ عالم عرب علم و ادب کا مرکز رہا ہے، اقبال کے فکری سفر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. اقبال کے خیالات نے مصری ادیبوں اور دانشوروں کو گہرائی تک متاثر کیا، اور انہوں نے اقبال کو اسلامی تہذیب کا نقیب اور ایک فکری رہنما کے طور پر پیش کیا. یہ مقالہ اقبال کے مصر سے تعلقات، ان کی شاعری میں مصری تہذیب کی جھلک اور مصری دانشوروں کے قلم سے ان کے مقام کا جائزہ پیش کرتا ہے. مصر کلام اقبال میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور ان کی کلام مصر، اس کے باشندوں اور حالات کے بارے میں گہری بصیرت کا پتہ دیتے ہیں. اقبال نے اسلامی دنیا کے اتحاد کی دعوت دی، اور اس اتحاد کی ابتدا دریائے نیل کے کنارے مصر سے لے کر کاشغر کی سرزمین تک دیکھی. علامہ اقبال فرماتے ہیں: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشغر. اقبال نے اہل مصر کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کے لیے پیغامات دیے. یہ نظم انہوں نے ابوالہول کے سامنے کھڑے ہو کر تخلیق کی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ابوالہول نے انہیں یہ سبق دیا کہ وہ اقوام جو اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتی ہیں اور اپنی معاملات پر قابو پانا چاہتی ہیں، انہیں صرف علم و حکمت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں قوت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں: خود ابوالہول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو، وہ ابوالہول کہ ہے صاحب اسرار قدیم، دفعتاً جس سے بدل جاتی ہے تقدیر امم، ہے وہ قوت کے حریف اس کی نہیں عقل حکیم. ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبیعت اس کی، کبھی شمشیر محمد کبھی چوب کلیم. اقبال کی مصر اور مصری عوام سے واقفیت صرف ثقافتی یا تاریخی پہلوؤں تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اس دور کے سیاسی حالات سے بھی گہری آگاہی رکھتے تھے. انہوں نے اپنی فارسی نظم پیام فاروق کے ذریعے مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کو نصیحت و رہنمائی کا ایک بے مثال پیغام دیا. اس نظم میں اقبال نے شاہ فاروق کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل، حکمت اور قیادت کو مشعل راہ بنانے کی تلقین کی. اقبال نے بصیرت سے بھرپور انداز میں اس نظم میں نہ صرف شاہ فاروق کو اصلاح کا مشورہ دیا، بلکہ اس کے زوال کی پیش گوئی بھی کی، جو وقت کے ساتھ حقیقت کا روپ دھار گئی. ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مصر علامہ محمد اقبال کی توجہ کا مرکز رہی، اور انہوں نے مصر کی تہذیب، تاریخ، جغرافیہ اور سیاسی و سماجی حالات کو بڑی گہرائی سے جانا. ان کے بصیرت افروز اور عالمگیر فکری نظام میں عرب دنیا، بالخصوص مصر کے لیے گہری محبت و گرمجوشی کا اظہار، پرشکوہ ماضی کی یاد دہانی اور مستقبل کی بابت ایک امید افزا پیغام کی بازگشت واضح سنائی دیتی ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا، خصوصاً مصر نے علامہ محمد اقبال کے افکار کو بے حد محبت اور عقیدت سے قبول کیا. ان کی فلسفیانہ فکر اور ان کی شخصیت نے مصری ادیبوں اور دانشوروں کے دلوں میں گہرا مقام بنایا.
جو اقبال کو اسلامی تہذیب کے نقیب اور تجدیدی فکر کے علم بردار کے طور پر دیکھتے تھے۔ اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ کو خاص پذیرائی ملی جب اسے مصر کی عظیم گلوکارہ ام کلثوم نے اپنی مدھر آواز میں گایا۔ لوگوں نے اس خوبصورت کلام کے خالق کے بارے میں جاننا شروع کیا، اور یوں مصر کے ادیبوں اور دانشوروں نے اقبال کے افکار سے متاثر ہو کر ان پر قلم اٹھایا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب عزام، شیخ ساوی شالان، ڈاکٹر نجیب الکیلانی اور دیگر معروف ادیبوں جیسے طٰہٰ حسین، عباس العقاد اور احمد حسن زیات نے اقبال پر مضامین لکھے۔ مصری ادیب احمد حسن زیات، جو عرب دنیا کے ممتاز ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں، نے اپنی تحریر اقبال کی یادگار کو سلام، جس کا عربی اصل تحیہ لذکری اقبال، اس مضمون میں علامہ اقبال کی جامع فکر اور ان کے اسلام کی گہری سمجھ بوجھ کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اقبال نے اسلام کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھا، جیسا کہ اللہ نے اسے نازل کیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا، اور جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کی سیاست کو نافذ کیا۔ انہوں نے اپنی نظم اسرار خودی میں فرد کی ذات کو تقویٰ اور محبت کے ذریعے مضبوط کرنے کی دعوت دی۔ بانگ درا میں انہوں نے معاشرے میں شعور کی بیداری کے لیے انقلاب اور جہاد کی تلقین کی، اور پیام مشرق میں اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے اتحاد اور تعاون کی دعوت دی۔ الزیات نے علامہ اقبال کی انفرادیت کو امتی مسلمہ میں منفرد مقام عطا کرتے ہوئے انہیں شاعر اسلام کی حیثیت سے پیش کیا، اور ان کا موازنہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہوئے نہایت بلیغ انداز میں لکھا۔ اگر حسان شاعر رسول تھے تو اقبال شاعر رسالت ہیں، اور اگر حسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا شرف حاصل تھا تو اقبال کو رسالت محمدیہ کی دفاع کا ایسا منفرد اعزاز حاصل ہے جس میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اگرچہ احمد حسن زیات نے علامہ اقبال کا موازنہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، لیکن عربی ادب کا ڈین ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے اپنے مضمون اقبال ایک شاعر جس نے اپنا سکہ زمانے پر پٹھا دیا، اس مضمون میں اقبال کو عرب کے عظیم فلسفی شاعر ابوالعلا المعری کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اقبال کے ایک منفرد پہلو کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں، اقبال نے اپنی شخصیت پر اسی طرح مکمل ایمان رکھا جیسا ابوالعلا نے اپنی شخصیت پر ایمان رکھا تھا، لیکن اقبال نے اپنے ایمان کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، اور نہیں اس پر قناعت کرتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، بلکہ وہ ایک مثبت شخصیت کے حامل تھے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے اقبال کی عظمت کو ابوالعلا المعری کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کی منفرد حیثیت کو مزید واضح کیا اور لکھا، اور جو بھی بات ہو، یہ دونوں عظیم شاعر وہ ہیں جن کی مانند اسلام نے ابوالعلا سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اقبال کے بعد اسلام ایسے شعراء کو پھر دیکھے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے نہ ابوالعلا سے پہلے اور نہ ہی ابوالعلا اور اقبال کے درمیان ایسے شاعروں کو جانا۔ مصری ممتاز ادیب عباس محمود العقاد نے اپنے مضمون انسانیت کا ایک فرض میں علامہ اقبال کی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام میں عظیم شخصیتوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ اقبال کو اس عظمت کا کامل نمونہ قرار دیتے ہیں جس کی مشرق کو ہر دور میں ضرورت رہی۔ العقاد لکھتے ہیں،
آج کے زمانے اور مشرقی ممالک میں اقبال کی عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت خراج تحسین اور زندہ رکھنے کے مستحق نہیں۔ مشرق ہمیشہ اور ہر وقت نوابغ کی عظمت کا محتاج رہے گا، اور اقبال اس عظمت کی بہترین مثال ہیں جس کی مشرق کو موجودہ دور میں اور ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ عقاد کے نزدیک اقبال کی عظمت کا ایک اہم پہلو کا صوفیانہ رجحان ہے جو عملی اور تعمیری صوفیانہ کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ اقبال کو ایک ایسے صوفی کے طور پر پیش کرتے ہیں جو عمل میں مصروف اور عمل کرنے کے ذریعے صوفیانہ روح کو اجاگر کرنے والے ہیں۔ شاعر کی عظمت کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے، اور فاروق شوشہ جو مصر کے معروف شاعروں میں سے ایک تھے، علامہ اقبال اور ان کی شاعری سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے اقبال کی منفرد صلاحیت کو سراہتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اقبال نے اتنی متنوع ثقافتوں کو اپنی شاعری میں کیسے سمو لیا، اور پھر بھی یہ شاعری ہی رہی۔ فاروق شوشہ نے اقبال کی کمال فن کو مزید اجاگر کرتے ہوئے کہا، عام طور پر شاعر جب فکر اور فلسفے کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کی شاعری خشک ہو جاتی ہے اور اس کا شاعری رنگ ماند پڑ جاتا ہے، لیکن اقبال نے شاعری، فلسفہ، تاریخ اور انسانی مسائل کو اس طرح یکجا کیا کہ ان کا شعری جوہر بھی برقرار رہا، ان کی شاعری کی گہرائی بھی قائم رہی، موسیقیت کا بہاؤ بھی برقرار رہا، اور ایک فراخ دل روح ہر اس شخص کو متاثر کرتی ہے جو ان کی کلام کو پڑھتا، غور کرتا یا اس کا مطالعہ کرتا۔ مصری ادیبوں نے علامہ اقبال کو اسلامی تہذیب کا نقیب، اتحاد امت کا داعی اور مشرق کی فکری بیداری کا علمبردار قرار دیا۔ اقبال کی فکر اور شاعری نے مصر کے ادبی حلقوں میں نہایت مقبولیت حاصل کی، اور آج بھی ان کے افکار کو ایک مشعل راہ کے طور پر یاد کیا جاتا۔ اقبال کے بارے میں مصری ادیبوں کی تحریریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ نہ صرف برصغیر کے شاعر تھے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک فکری رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ جیسا کہ اقبال خود فرماتے ہیں، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔